تک سورہ بقرہ کی 82ویں آیت تک ہم پڑھ چکے تھے. اب یہ 83 آیت کی ابتدا شروع کر رہا ہوں میں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند لوگوں کے سوا تم سب اس سے روگردانی کر گئے، یعنی اس کے خلاف کرے، اور حالانکہ تم روگردانی کرنے والے ہو. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت اس کا ترجمہ ہے. اب اس سلسلے میں یہ مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں کہ توریت میں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا اس کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، اور عبادت کی شرط یہ ہے کہ بندہ صرف اپنے معبود اصلی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے. بس جو شخص اپنی عبادت میں مخلوق کا خیال رکھتا ہے وہ اپنی تعریف کا خواہش مند ہے. جو شخص اپنی عبادت میں مخلوق کا خیال رکھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنی خود کی تعریف کا خواہش مند ہے، اور اخروی اور دنیاوی فوائد میں سے اپنے نفس کے لیے، یعنی دنیا کی اور آخرت کے جو فائدے ہیں اس میں اپنے نفس کے لیے عبادت کی آڑ میں کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یعنی عبادت میں نفاق نہیں ہونا، کہ جب آپ اللہ کے حضور عبادت میں ہو تو آپ کو ہر شے سے، اس لیے کہ جب آپ وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں تمام دنیا سے کو بھول کے ہر ایک سے جو ہے ٹوٹ کے میں تیری طرف رجوع ہوا، تو تم اپنے خواب میں مخلص ہونا کہ جب تم خدا کے حضور پیش رہو تو تم خدا کی عبادت کرو تو اس وقت کوئی خیال غیر خدا کا، کسی مخلوق کا تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے، یا کسی اور وجہ سے کہ اس میں شامل کرتا ہے تو وہ اخلاص کے مرتبے سے نیچے ہو جاتا ہے. اگر آپ کی عبادت میں مخلوق کا خیال آئے، وہ اب اس میں بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ عبادت میں نبی کا خیال بھی نہیں آنا، تو یہ جہالت کی باتیں ہیں. اس لیے کہ مخلصین اللہ کے والوں کا خیال آنا، اللہ کے پیغمبروں کا خیال آنا، اللہ کے نبی کا خیال آنا، یہ عین اللہ کے خیال اللہ کا خیال ہے. کیوں کہ ان سے محبت کی اصل ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے. ان کی محبت کی اصل کیا ہے کہ ہر چیز سے محبت کی کچھ اصل ہوتی ہے، خواہ وہ اولاد ہو کہ بیوی ہو کہ دوست ہو کہ دنیا داری، کسی چیز میں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہماری غرض کیا ہے؟ ہماری غرض یہ ہے کہ ان کی محبت سے، ان کی غلامی سے، ان کی خدمت سے
ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو، ہم کو اللہ سے کیوں کہ ان کا تعلق اللہ سے ہے، تو لہذا وہ اس تعلق کی وجہ سے ہم ان کے غلام ہیں، تو وہ غیر نہیں ہوا۔ غیر کب ہوتا کہ جب آپ ان کی محبت سے اگر خدا سے الگ ہو رہے، ان کی محبت میں آپ خدا کو بھول جا رہے ہیں تو وہ غیر ہے۔ ان کی محبت سے خدا کی محبت میں اور اضافہ ہو رہا، ان کے اخلاص سے خدا کی محبت میں، خدا کے اخلاص میں اگر اس میں اور پختگی پیدا ہو رہی تو وہ عین عبادت ہے اور وہ عین توحید ہے۔ اب اس کے بارے میں حضرت حافظ شیرازی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات بولے، حجاب راہ توئی حافظ از میاں برخیز، خوشا کسے کے ازیں راہ بے حجاب رود۔ اے حافظ، راستے کا حجاب تو خود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو تیری اپنی ذات ہے، تو خود رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس راستے میں بلا حجاب جاتا ہے۔ ابھی آپ جیسا ہو رہا ہے کہ فنا فی الشیء ہو رہا ہے، وہی بات ہے کہ حجاب کیا ہے کہ تو اپنے نفس کو جو ہے اس راستے سے ہٹا دے، اپنے نفس کی سرزنش کو، اس کی جو ہے اس کی باتوں کو جو ہے تو مت سن۔ جب تو اپنے نفس کو جو ہے اپنے قابو میں کر لے گا تو وہ تیرا حجاب ہٹ جائے گا، اور حجاب ہوتا ہی ہے نفس سے۔ جب تک یہ جو ہے تمہارا نفس بیچ میں ہے تو وہ حجاب ہمیشہ رہے گا۔ جب وہ نفس تمہارا جو ہے تمہارے تابع ہو جائے گا تو لہذا اب حجاب جو ہے وہ ہٹ جائے گا۔ تو بولے اب وہ حجاب ہٹا کے جو ہے تو اس راستے میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ یہ حقوق اللہ ہے، کیونکہ جب قرآن کی پہلی آیت بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، تو یہ اللہ کے حقوق ہے۔ اب اس کے بعد میں ذکر ہوا کہ اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہو رہا۔ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے۔ تو جو فرائض ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، وہ اللہ کی وہ حق ہے، اور جو اللہ کے بندوں کا حق ہے وہ ہوتا ہے حقوق العباد۔ تو اب ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، قربت والوں کے ساتھ۔ تو یہ تمام حقوق العباد میں ہیں، یہ تمام باتیں حقوق العباد سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو اب اس کا بیان ہو رہا ہے جس میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے۔ آپ کی عبادت میں، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ اس کی تو قرآن کریم میں بہت مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہ فرض عبادت کے بعد سب سے پہلے ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آگے بہت آپ جب دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حتیٰ کہ ایک مقام دیا ہے کہ لا تقولوا اف، کہ ان کو اف نہیں بولنا۔ اب اس میں بے انتہا قرآنی آیات ہیں، اور کئی جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعد کئی مقامات پہ نماز کے بعد ماں باپ کے اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے عبادتوں سے کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک کرو۔ اب انتہا یہ ہو گئی کہ نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے جب تشریف لے جا رہے تھے مدینے سے مکے کو، تو پرانی جو روٹ تھی مکے سے مدینے سے، جو بدر سے جاتی تھی، تو راستے میں ایک مقام پڑتا، اس کا نام تھا مستورہ۔ تو وہ مستورہ نام ہی پڑا اسے کہ وہاں پہ بی بی آمنہ کا جو ہے مزار مبارک ہے۔ تو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اتفاق سے ہماری زیارت ہوئی تھی، میں بھی گیا تھا۔ تو وہ پتہ کیسا چلا کہ بی بی آمنہ کا مزار ہے کہ جب نبی کریم ہجرت فرما کر جانے جا رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آ کے بولے یا رسول اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ یہاں پر آپ اپنے ماں کی قبر کی زیارت کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے اوپر بے حساب احادیث اور قرآنی آیات جو ہے دال ہیں، اس پہ دلالت کرتی ہیں، اور اس کے بڑا ثواب جو ہے۔ اب حدیث شریف میں اب چونکہ وہ اتنا بڑا بیان ہے کہ اگر میں صرف جو مجھے یاد ہے میں اسی کا ذکر کروں تو شاید 4 گھنٹے لگ جائیں۔ تو
چونکہ وہ بار بہت آگے کافی جو ہے اس مسئلے کے اوپر آگے کئی مقامات کے اوپر وہ ذکر آتے جائے گا، تو آئیے تھوڑا تھوڑا بیان کرتے جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کرنا۔ اور لمبی حدیث ہے، میں اتنے پہ اکتفا کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ سلوک اور بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ پھر زیادہ قربت والوں کے ساتھ، اسی طریقے سے۔ تو اب کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ ماں کا ذکر آیا، اور یہاں پر حدیث میں ہے کہ 2 مرتبہ ماں کا، 3 مرتبہ ماں کا ذکر ہے اور 1 مرتبہ باپ کا ذکر ہے، اور یہاں حدیث میں ہے کہ 2 مرتبہ ماں کا ذکر ہے اور 1 مرتبہ باپ کا ذکر ہے۔ تو اب اس سے کیا نتیجہ اخذ کریں ہم، یا اگر ان دونوں حدیثوں کو صحیح مان لیں تو پتہ چلا کہ سوال 4 مرتبہ اگر ہوا ہے تو 3 مرتبہ ماں کا ذکر ہے، 1 مرتبہ باپ کا ذکر ہے، تو لہذا 75% ماں سے محبت کرو، 25% باپ سے کرو۔ اور اگر 2 مرتبہ ماں کا ذکر ہے، 1 مرتبہ باپ کا ذکر ہے، تو پتہ چلا کہ 2 حصے ماں، یعنی 2/3 ماں کا، 66% ماں کا ذکر کرو، 33% باپ کا ذکر کرو۔ اور یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ ماں کو جو ہے محبت ہی چاہیے اور باپ کو ادب کے ساتھ محبت چاہیے۔ باپ کو محبت کی زیادہ ضرورت نہیں رہتی، اس کو ادب کی ضرورت رہتی ہے کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار، میرا موتی رہے، اور ماں یہ بولتی کہ بدتمیز رہا تو رہا مگر میرے کو چاہے۔ تو اب وہی چیز میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو ہے محبت کرو، تو اب اس کے بعد میں پھر اپنے رشتہ داروں سے کرو۔ اب اس کا سلوک اتنا زیادہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا اس کی پابندی فرماتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے ایک وقت بولے کہ یا رسول اللہ یہ قریش کو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ جو ہے مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں؟ تو سرکار بڑے غصے میں آ کے بولے کہ مجھے تکلیف، میرے چچا کو بولنا، میرے کو ان کے ساتھ کوئی تم لوگ ایسا سلوک کرتے جس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ وہ میرے چچا ہے۔ تو اس طریقے سے کہ اب رشتہ داروں کا خیال کرنا، اب خرابت داری کا اس کا جو ہے سلوک کرنا، اس کا جو ہے بڑا ثواب ہے۔ اب والدین کے بعد میں خرابت داروں سے حسن سلوک ہے، اپنے رشتہ داروں سے ان کا حق ادا کرو۔ اس کے بعد یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کا ذکر ہوا۔ یتیم کس کو بولتے ہیں؟ یعنی اس چھوٹے بچے کو یتیم بولتے ہیں کہ جو بالغ ہونے سے پہلے جس کا باپ اس کا سایہ اس کے سر پہ سے اٹھ جائے، اس کو یعنی یتیم کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے۔ ویسے عام حساب میں کہ جو ہے جس کی بھی باپ نہیں ہے وہ یتیم ہوتا، مگر جہاں پر قرآن پاک میں ان چیزوں کا ذکر آتا ہے تو وہاں یتامہ سے مراد یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے جن کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جائے وہ یتیم ہے۔ یعنی ان کی اچھی تربیت کرو، ان کے حقوق کو ضائع مت کرو۔ اب اس کی مثال آگے چل کے سورہ کہف میں آئے گی کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ دے کے ایک دیوار بنا رہے۔ تیسرا واقعہ نا، پہلے کشتی میں سوراخ کرے، پھر دوسرا وہ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیے، پھر تیسری مرتبہ جو ہے ایک دیوار، پوری دیوار بنا رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہ اے اللہ کے نبی، اے خضر، یہ لوگ ہمارے کو جو ہے دو روٹی کھانے کے لیے نہیں دیے، ہم بھوک سے اتنے پریشان ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہم کوئی اچھا سلوک نہیں کریں، اور کم سے کم آپ جو ہے یہ دیوار بنانے کے پیسے لے لیتے تو چاہے کچھ مزدوری مل جاتی تو ہم اس سے جو ہے ہم کچھ روٹی ووٹی کھا لیتے۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے، مگر پھر اس کے بعد جب خضر علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا کہ پہلی مرتبہ میں وہ کشتی میں سوراخ کیوں کرا، پھر وہ بچے کو قتل کیوں کرا، وہ لمبی بات میں آئے گی۔ اب میں یہاں اس موضوع کے حساب سے آپ سے جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تیسری تو کیا بتائے کہ اس دیوار کے نیچے، یہ قرآن ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے،
اور وہ یتیموں کا مال ہے، وہ یتیم بچوں کا مال ہے۔ اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ جب تک بڑے نہ ہو جائیں ان کے مال کی حفاظت ہو جائے۔ تو اب یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے دو نبی بول لیجیے یا ایک نبی ایک ولی بول لیجیے، کیونکہ خضر کی نبوت میں علماء کا اختلاف ہے، بعض بولتے وہ نبی تھے، بعض بولتے ولی تھے۔ اب مختصراً اگر ہم چلو دو نبی مان بھی لیں تو دو نبی ایک یتیم کے مال کے لیے جو ہے دیوار اٹھائے، تو اب کتنی بڑی جو ہے خدمت ہے یہ یتیموں کا سب پہ ہاتھ رکھنا۔ اب اس میں ایک بات آگے تذکرتاً میں بتا دوں آپ کو کہ اب وہ کیوں کرے وہ، تو اس کے اوپر ایک جواب میں قرآن میں کیا بولے، وہ کان ابوہما صالحا، کیا مطلب کہ ان کے والدین نیک تھے۔ تو اب یہ بولنا کہ کسی کا عمل کسی کے کام نہیں آئے تو یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ یعنی تمہارے ماں باپ کا، تمہارے اپنوں کا، کسی کا جو ہے تمہارے کام نہیں آئے گا، صرف تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، یہ بھی قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ نہیں، تمہارے نیک ماں باپ کا عمل، تمہاری نیک اولاد کا عمل بھی تمہارے کام آئے گا، کیونکہ قرآن بولا کہ دو نبی ایک یتیم کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ وہ کان ابوہما صالحا، اس لیے کہ ان کے ماں باپ نیک تھے۔ تو نیک ماں باپ کی وجہ سے ان کے مرنے کے بعد میں انبیاء کو بھیج کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں کی جو ہے مدد فرما رہا۔ اب یہ کہ پھر اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر میں فرمایا کہ وہ نیک ماں باپ یعنی ان کے اپنے ماں باپ نہیں تھے، وہ 14ویں پشت کے ماں باپ تھے۔ تو پتہ چلا کہ 14 پشت پہلے بھی تمہارے باپ دادا کوئی نیکی کا عمل کرے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دے سکتا ہے۔ تو یتیموں کا جو ہے خیال کرو، اس کے بعد مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ۔ تو مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مساکین جو ہے کس کو بولیں گے؟ پہلے مسکین اس کو کہتے ہیں جو اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی پرورش اچھی طرح نہیں کر سکتے، ان کو جو ہے کھانے پلانے کی مجبوری ہے، ان کو جو ہے روزمرہ کی زندگی میں ان کے ساتھ جو ہے حالات ایسے نہیں ہیں کہ جو لوگ ان کی ضروریات کو پورا کر سکے، تو مساکین ہیں، اور ان کی ضروریات پوری نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد حکم کہا کہ لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو، لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو، یعنی ان کے ساتھ محبت سے اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ، نیک باتوں کی ترغیب دو اور بری باتوں سے روکو، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، یہی اچھا طرز عمل ہے۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اچھی چیز کو کم مت سمجھو، اس کو بے وزن مت جانو۔ اگر اور کچھ نہ ہو سکے، اگر تم سے کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم اپنے بھائیوں سے ہنستے چہرے سے ملاقات کیا کرو، اپنے بھائیوں سے مسکراتے ہوئے ان سے ملو، تو یہ بھی نیکی ہے۔ اب آیت کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور فرائض کو پابندی سے ادا کرو، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، قرابت دار یعنی رشتہ داروں سے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرو۔ یعنی اے یہود، کیونکہ خطاب تو یہود سے ہو رہا، مگر یہ تمام احکام ہمارے دین کے اوپر بھی، ہمارے مسلمان ایمان والوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے ہیں، یہ ہمارے اوپر بھی رہا۔ یہاں تو خطاب جو ہے یہود سے ہے، مگر حکم جو ہے عام ہے، اور یہ حکم میں تمام نبی کریم کی امت اور تمام عالم کے لیے، عالمین کے لیے یہ حکم جو ہے اس کو جو ہے فرض کر دیا گیا۔ اے یہود، تم سچ اور حق بات کہو، میرے نبی کے بارے میں سچ اور حق بات کہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، اس کے باوجود چھپاتے تھے۔
حتیٰ کہ اس سے پہلے کے درس میں جو مجلس میں بتایا کہ سرکار کہ رسول اللہ کی صفات کے بارے میں کہ ان کے بال کیسے ہیں، ان کا خط کیسا ہے، ان کا رنگ کیسا، یہ تمام بھی تورات میں تھا، تو اس تمام میں وہ لوگ تبدیلی کر دیے، وہ باتوں کو تبدیل کر دیے۔ تو بولے کہ ان باتوں کو تم جو چھپاتے ہیں بولے مت چھپاؤ، حق بات کہو، جو کوئی تم سے ان کے بارے میں پوچھے تو سچ بتاؤ، اور ان کی جو صفات ہیں صحیح طور سے بیان کرو، اور ان کے فضائل کو مت چھپاؤ۔ یہ یہود کے لیے حکم ہے کہ سچ بات کہو۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے ان سے احکام کا وعدہ لیا، تم نے قبول کر لیا۔ اب یہ جو آیت کی ابتدا ہوئی تھی کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، کہ میثاق یعنی عہد کو بولتے ہیں، عہد و پیمان یعنی ایک ایگریمنٹ ہونا۔ تو بولے جو ہم تمہارے سے جو عہد لیے تھے، تو وہ کیا لیے تھے؟ عہد، تم سے جو ہم عہد لیے تھے، اور جب عہد لیے تو تم قبول کر لیے۔ جب ہم تم سے یہ وعدہ لیے تھے، عہد لیے، تو اس وقت تو تم قبول کر لیے تھے اور ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوئے، تیار بھی تھے۔ پھر تم نے اس سے روگردانی کری، پھر تم اس سے منہ پھیر لیے، تم اس کے خلاف کرنے لگے، اس سے اوپر اعتراض کرنے لگے، اور سب وعدت اور سب وعدہ ان پر عمل کو ترک کر دیا، اور جب حسب وعدہ، جب وعدے کے مطابق جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کو تم چھوڑ دیے۔ مگر تم میں سے چند نے ایفا عہد کیا، اور چند لوگ جو تھے وہ اس کے اوپر قائم رہے۔ بات کیونکہ بہت سارے بعد میں جو ہے سرکار کے زمانے میں بات یہود جو ہے وہ اسلام قبول کر لیے تھے، تو بولے جو لوگ صحیح سمجھتے تھے، جو تورات کی جو صحیح باتوں کو صحیح جانتے تھے، تو وہ لوگ تو ایمان لا لیے۔ مگر زیادہ تر جو لوگ جو ہے وہ اپنی جھوٹی انا کے اوپر، اپنی جھوٹی غلط ملت باتوں کے اوپر ہی یقین کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کو جھٹلائے، اور آپ کے فضائل کو چھپائے، اور آپ کی صفات وغیرہ کو بدل کے اپنی جو ہے کفر کس پہ قائم رہے۔ سابقہ میں جو یہودیت پر قائم رہے، اور وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی، یہ یہودیوں کے بڑے امام تھے حضرت عبداللہ ابن سلام۔ تو یہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس پہ بیعت کر کے ایمان لائے، اور بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت سے اور صحابہ میں بڑا مقام ہے ان کا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 3 آیات، اب یہاں پر ایک اچھی بات ہے، 3 آیات ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، وہ بترتیب جو ہے اس کو حسب حکم نبی جو ہے اس کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھا گیا، مگر بولے کہ یہ 3 آیات ایک ساتھ نازل ہوئی اور ایک دوسری سے ملائے بغیر قبول نہیں کی جائیں گی۔ کون سی 3 آیات ہیں؟ پہلی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ دوسری ہے ان اشکر لی ولوالدیک، اور میرا شکر کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان اچھا سلوک کرو۔ اور تیسری آیت ہے وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور میرے سے تعلق کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ یہ 3 آیات ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، اور ان کو جب تک کہ ہم ملا کے نہیں چلیں گے، آپ کی عبادت اور آپ کے اخلاص میں وہ مرتبہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ والدین کے احسان کے معنی یہ ہے کہ ان سے اچھا معاشرہ، اچھا سلوک رکھو، اور ان کے ساتھ تواضع ہو۔ جیسے ابھی میں بولا کہ قرآن کریم میں حکم ہے کہ ان کو جو ہے اف نہیں بولنا۔ پھر اس کی جزا کیا ہے، اس کی سزا کیا دے رہا اللہ تعالیٰ؟ بولا کہ اگر تم ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، یا ان کے ساتھ گستاخی سے بات کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، تو میں تمہارے تمام اعمال کو غارت کر دوں گا، تمہارے تمام اعمال کو یحبط اعمالکم، تمہارے پورے اعمال کو میں ستیہ ناش غارت کر دوں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اتنا سخت وعید ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، اور ان کے فرمان کی پابندی ہو، اور ان کے دوستوں سے اور تعلق رکھنے والوں سے پیار سے پیش آؤ۔ اب اس کی جو ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث یاد آ گئی میرے کو، اس میں اسی سلسلے کی ہے کہ جا رہے تھے آپ راستے میں، تو ایک شخص کو دیکھے کہ جو ہے وہ پیدل جا رہے تھے،
آپ جو ہے یا گھوڑا تھا یا گدھے پہ سوار تھے، آپ جا رہے تھے، تو آپ فوراً اتر گئے، اتر کے ان سے سلام علیکم کرنے کے بعد بولے آپ اس پہ بیٹھ جائیے۔ میں عبداللہ ابن عمر کے جو ہے عظیم الشان صحابہ میں سے شمار ہوتا تھا، فقہائے مدینہ میں سے آپ کا شمار تھا، حضرت عبداللہ حضرت عمر بن خطاب کے رخت جگر تھے، ایسا عمل۔ تو انہوں نے بولے کہ آپ میرے ساتھ، تو بولے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم کا حکم ہے کہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو بولے آپ میرے باپ کے دوست ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں اور میں آپ کے لگام لے کے آپ کے ساتھ چلوں۔ اور ان کے وفات کی بات ان کی مغفرت کی دعا کر۔ اس کے اوپر شیخ سعدی علیہ رحمہ بڑی اچھی بات بتائے، سالہا تو بگذر کے گزر نہ کنی سوئے تربت پدرت، تو بجائے پدر چکر دی خیر تاہما چشم داری از پسرت۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، تیرا باپ کی خبر پر گزر نہیں ہوتا، کئی سال گزر جاتے، تیرا باپ کی خبر پہ گزر نہیں ہوتا۔ بتا تو نے باپ سے کون سی بھلائی کی ہے جو اپنے بیٹے سے امید رکھتا ہے؟ تو اگر چاہیے کہ اپنے اولاد بھی آپ کی فرما بردار ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسے سلوک کرو، تو پھر امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہ سلوک کرے گا، وہ تمہارے کو عطا کرے گا۔ اس لیے کہ تم جب ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومنین کے اجر کو، ان کی محنت کو، ان کے کام کو ضائع نہیں کرتا۔ تو جب ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ تمہاری اولاد بھی تمہاری مطیع و فرما بردار ہوگی۔ اب اس بارے میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ مخلوق میں زیادہ معزز ماں باپ ہیں۔ اب یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی آج کل، ہم کو جو ہے جس سے فائدہ ہوا انہیں زیادہ معزز ہو جا رہا، جو اچھی پوزیشن کا ہے انہیں زیادہ معزز ہو جا رہا، جو اچھے لباس کا ہے، اچھے دکھاوے کا ہے، اچھی شان و شوکت کا ہے انہیں معزز ہو جا رہا۔ تو یہ خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ تمہارے پاس معزز، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تمہارے لیے معزز تمہارے ماں باپ، ہر ایک کا احترام کرو، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس میں نیکی ہے، مگر جس کے لیے حکم دیا گیا ہے وہ سب میں پہلا حکم اپنے ماں باپ کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہی سبب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے ان کی فرما برداری واجب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میری عبادت کے بعد سب سے پہلی عبادت تمہارے لیے لگایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو۔ جب والدین کے حقوق سے اللہ کی ذات مقدم ہے تو پھر دوسرے معاملات کس شمار میں ہو سکتے ہیں؟ کہ جب اتنی عظیم بات ماں باپ کی خدمت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس سے افضل میری عبادت ہے، ان کی محبت، ان سے حسن سلوک کے سے پہلے میری عبادت ہے، تو پھر اب دوسری باتیں کس شمار میں لاتے آپ؟ جب یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں انسان کو تو انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے اخلاص کا جو ہے وہ اس کا پیمانہ بڑھتے جاتا کہ یقیناً جو ہے اب میں جب اللہ سے میری سے دوستی ہے، اسی لیے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ رتی برابر خدا کو جان لے، رتی برابر خدا کو جان لے تو اس کے لیے پانی پہ چلنا، ہوا میں اڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ دوست کو تکلیف نہیں پہنچاتا، دوست کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ جب تو اس کا دوست ہو گیا، جب تو اس پہ بھروسہ کرا تو یہ تمام اس کی مخلوق ہے، اس کی مخلوق ہے۔ اس کو اب دوستی کا معیار کیسا؟ دیکھیے علماء کا بھی اپنا انداز ہوتا سمجھانے کا، یہ چونکہ وہ ظاہر کی تمام روایات سے وہ لوگ دلائل پیش کرتے ہیں۔ اب اولیاء اللہ جو اس کو سمجھاتے ہیں تو ان کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس باطن کا راز پورا ہوتا ہے، ان کے پاس جو حجاب ہے وہ حجاب ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی دوستی کو سمجھنے کے واسطے ایک اچھی بات دماغ میں آ گئی میرے۔
ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، تو دیکھے کہ جو ہے دریائے دجلہ کے اوپر جو ہے پانی کے اوپر اپنا سجادہ بچھائے، جانماز بچھائے حضرت حسن بصری بیٹھے ہوئے تسبیح اللہ کی تسبیح میں مصروف تھے۔ تو جب دیکھے کہ حضرت رابعہ گزر رہے تھے تو آپ بولے کہ بی بی رابعہ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ یہاں پہ۔ تو حضرت رابعہ بصری دیکھے کہ حسن پانی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں جو ہے اپنے جانماز کو، اپنی چادر کو ہوا میں کرے تو وہ ہوا میں ٹھہر گئی، انہوں اس پہ بیٹھ گئے، انہوں اپنی تسبیح میں مصروف رہے۔ جب دونوں اپنی عبادت سے فارغ ہوئے اس کے بعد میں اب دیکھیے سوچ کہ کتنی بڑی کرامت ہے، کوئی معمولی کرامت ہے۔ اگر کوئی جادوگر بھی آج کے زمانے میں بتا دیا تو ہم ولی سمجھنے لگے اس کو، یہ اتنی بڑی کرامت ہے، عام ولی سے بھی سرزد ہونا مشکل ہے۔ اب کس مرتبے کے اولیاء اللہ ہیں یہ؟ اب یہ تابعین لوگوں میں سے شمار ہے لوگوں کا۔ اب جب اتنی بڑی کرامتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو کس طرح وسیع اور کس طرح بلند کرا تھا اس کا تصور نہیں کر سکتے آپ دیکھیں اتنی بڑی کرامت کے بعد میں رابعہ بصری فرما رہے ہیں، اے حسن تم جو کام کرے وہ ایک مچھی کرتی، مچھی پانی پہ ٹھہرتی، اور میں جو کام کری وہ ایک مکھی کرتی، مکھی ہوا میں ٹھہرتی، تو اس کے اوپر اتنا اترانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہم اللہ کے دوست ہیں تو ہمارے لیے یہ کام اور مچھی اور مکھی کی حرکتیں کر کے ہمارے کو اتنی خوشی کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہمارے لیے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ مطلب یعنی اتنی چھوٹی مثال، یعنی کہ یہ جو مچھی اور مکھی جو حرکتیں کریں یہ وہ کرنے کے کام ہیں۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے لیے یہ کام کرنا کوئی بہت بڑی بات ہوتی کیا؟ اب جب ایسی سمجھ آپ کو عطا ہوتی، جب یہ باتوں پہ غور کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی دوستی سمجھ میں آتی کہ اس کی عبادت کی لذت کیا ہوتی، کہ اس کی عبادت سے کیا فائدہ حاصل ہوتا۔ اب ہماری عبادتیں تمام جو ہے بالکل محدود ہو کے رہ گئی کہ بھئی یہ عبادت کے لیے میرا یہ کام بن جانا، یہ کر لیا میرا یہ، تو یہ اسی وجہ سے پہلے جو ذکر آیا تھا کہ مخلوق کا خیال، اس لیے کہ ہم عبادت بھی رہے تو ہمارا یہ ہے کہ بھئی اگر میں نماز پڑھا تو میرے کو فائدہ ہوگا، یہ ہوا تو میرا یہ کام بن جائے گا، تو اسی وجہ سے ارے وہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ آپ کے دل کی بات سن کے آپ کو قبول کریں گی، مگر آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں تیری عبادت کروں، اس لیے کہ تو بے شک دینے والا ہے، تو پروردگار ہے، تو میرا خالق ہے۔ ظاہر میں ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو وہ ہمارے سلوک کو نہیں بھولتا، تو پروردگار ہے، تو میرا مولا ہے، تو کیسا بھولیں گا میرے کو؟ تو عبادتوں میں اخلاص پیدا کرو۔ تو لہذا بندے کو چاہیے کہ عبادت الہی میں غیر کا وہم بھی ختم کر دے، کہ غیر کا خیال بھی جو ہے اپنی عبادت میں نہیں لانا۔ یتیم کے آنسو پوچھنے، ان پر شفقت کرنا بہت مسنون عمل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس قوم کے دسترخوان پہ یتیم شامل ہو، جس قوم کے دسترخوان پہ یتیم شامل ہو، ان کے دسترخوان کے قریب شیطان نہیں بھٹکتا۔ دوسری حدیث ہے کہ جس نے کسی یتیم کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا اور اسے گھر کا ایک فرد سمجھا، یہاں تک کہ وہ بڑا ہوا اور کام کاج کرنے کے لائق ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے گناہ ضرور بخش دے گا سوائے شرک کے۔ اور ایک حدیث ہے بے شوہر عورتوں اور مسکینوں کی خبرگیری کرنے والا، بے شوہر عورت مطلقہ اور مسکینوں کی، جو مسکین جو ہیں ان کی جو ہے ان کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، ان سے شفقت سے پیش آنے والا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا کی مراد کیا ایسا ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، اس کے برابر ہے۔ اب اس بارے میں حضرت بزرگ کا کسی شعر ہے، نہ خواہی کے باشی پراگند دل، پراگند راست خاطر محل، پریشان کن امروز گنجی نہ چست، کہ فردا کلیدش نہ دردست تست۔ اگر نہیں چاہتے کہ تمہیں پریشانی ہو، اگر نہیں چاہتے کہ تمہیں پریشانی ہو تو پریشان حالوں کی دیکھ بھال کرو۔
پریشان حالوں کی خبر گیری کرو، ان کی خیریت پوچھو، ان کی جو ہے دستگیری کرو، ان کی مدد کرو، ان کی اعانت کرو۔ آج ہی اپنا خزانہ لٹا دو، آج ہی اپنا خزانہ لٹا دو، کیونکہ مرنے کے بعد تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، وہ خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو جو کچھ ہے، جو بھی نیکی کر سکتے، جو اچھا کام کر سکتے یہ دنیا میں کر لو، اس لیے کہ وہی تمہارا آخرت کا سودا ہوگا، وہی تمہارے آخرت کا توشہ ہوگا۔ تمہارے آخرت میں تمہارے اعمال، کہیں تمہارے کو جزاوات عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ عمل کی دنیا نہیں ہے، وہ جزا کی دنیا ہے۔ وہاں صرف اور صرف تمہارے یہاں کے اعمال کا وہاں پر ثواب یا عذاب سے جو بھی دیا جائے گا۔ آخر میں لوگوں سے اچھی بات کہنے کا حکم، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھی بات کا حکم دو اور برائی سے روکو، کر کے لوگوں کو نرم گفتگو سے، حکمت سے اور واضح نصیحت سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دو اور حق بات سمجھاؤ، اور ہر ایک سے خواہ نیک ہو یا برے، خواہ نیک ہو یا برے، نرم لہجے سے پیش آؤ، اور انہیں منہ پر شرمسار نہ کرو، اور انہیں منہ پر شرمسار نہ کرو۔ اس کے اوپر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا ایک اچھا واقعہ ہے، بہت پیارا واقعہ ہے۔ حضرت عاصم تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی۔ دیکھیے اب یہ لوگوں کا طریقہ تبلیغ کیسا تھا، یہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے کی طریقہ کیسا تھا، اور یہ علماء کا طریقہ الگ ہوتا۔ اب یہ صوفیہ کا، یہ اولیاء اللہ کا یہ طرز کیسا ہے پیارا، دیکھیے آپ۔ ایک عورت آئی آپ سے کچھ سوال پوچھنے کے لیے، تو بیٹھی بات کرتی، ابھی شروع نہیں کری تھی کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی، اور اتفاق سے بڑی آواز سے خارج ہوئی۔ تو بڑی شرمندگی ہوتی نا، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سے جو ہے کچھ ایسی ہمارے جو ہے ہوا نکل جائے جس سے آواز آ جائے، پہلے وہ ہوا نکلنے سے شرمندگی ہو جائے کہ آواز کے ساتھ، تو مرد آدمی کے لیے، بچے کے لیے شرمندگی کی بات، عورت کے لیے تو بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہوتی۔ تو جیسا وہ عورت جو ہے وہ اپنی اس پریشان ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، تو فوراً حضرت عاصم جو ہے وہ عورت کی طرف دیکھ کے بولے، مائیں تو کیا بولی، مجھے سنے نہیں آیا، میں ذرا کم سنتا ہوں، تو جو زور سے بول بولے۔ وہ عورت بڑی خوش ہو گئی، ارے انہوں نے سنے لیا، وہ بات کہہ دی۔ اس کے بعد وہ چلے جانے کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ منتجی ہوئے، روتے ہوئے التجا کرے کہ میں اللہ، میں اس کے سامنے بہرے ہونے کا جو ہے جو جھوٹا ہوگا تو جو سچ کر دے، تاکہ کل کے دن اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں بہرا نہیں ہوں، تو بعد میں شرمندگی ہوگی اس کو، تو لہٰذا وہ بہرے ہو گئے۔ ایک عورت کی ایک چھوٹے سے عیب کو چھپانے کے لیے وہ زندگی بھر بہرا ہونا پسند کرے، تو ان کے نام کے ساتھ ہی ہو گیا عصم، بہرے۔ تو اس طریقے سے وہ اللہ کی دوستی کو جو ہے اس طریقے سے لوگوں کی اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے۔ وہ تمام باتیں ہمارے لیے آج ایک جو ہے صرف کتابوں میں رہ گئی، عمل سے جو ہے ہمارا اسے کوئی کام نہیں رہا۔ یہ باتوں پہ غور کرو کہ لوگوں کو جو ہے ان کے منہوں پہ شرمسار نہ کرو۔ اب آج کل تو ہماری وہ ہو گیا کہ کسی کو دبانا ہے تو اس کے اوپر اس کی کوئی اس کا کمزور پہلو جو ہے اس کو بتا کے جو ہے اس کو دبا دیا جاتا، اس کے کوئی نفس کو جو ہے اس کے سامنے اظہار کر کے اس کو یہ بتا دے کہ بھائی تم زیادہ بات مت کرو، تم میرے سامنے بڑے نہیں ہیں، تم اچھے نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کو ناپسند آنے والی بات۔ اس لیے کہ جو بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے منہ پہ شرمسار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اب دیکھیے، اب اس کی دلیل قرآن سے دی ہے۔ قرآن میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون کے بارے میں فرمایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَعِينًا، ان کے ساتھ نرم کلام کرنا۔ یا اللہ، فرعون کے ساتھ دو نبیوں کو حکم ہو رہا ہے کہ فرعون کے ساتھ تم نرمی سے بات کرو، اب چل جائے کہ عام لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اتنا بڑا لعین، اتنا بڑا لعنتی، اتنا بڑا مردود، جس کے اوپر عذاب کا اللہ تعالیٰ جو ہے
حکم فرما دیا کہ میں اس کو غارت کر دیا، اس کو ڈبو دیا، تو اس کے بارے میں بھی جب کہ تم جب تبلیغ کے لیے پہنچو، جب اس کو اللہ کی دعوت کے لیے پہنچو تو اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو۔ اسی لیے حضرت حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ آسا آسائش دو گیتی تفسیر دو حرف است، با دوستاں تلطف با دشمناں مدارا۔ دونوں جہان کی آشائش یعنی آرام، سکون دو حرفوں میں ہے۔ دونوں جہان کی آسانی، اس کی آسائش اور اس کا سکون صرف دو حرفوں میں ہے۔ تو دو حرف کیا ہے؟ بولے دوستوں کے ساتھ لطف و مہربانی اور دوستوں کی خاطر مدارت، دشمنوں کی خاطر مدارت۔ بولے یہ دو اگر تم طریقے اختیار کر لیے تو تمہارا کامیاب زندگی، تم بھی کامیاب، تمہارے تبلیغ بھی کامیاب، تمہاری نصیحت بھی کامیاب، اس لیے کہ تم دوستوں کے ساتھ لطف و مہربانی کے ساتھ پیش آتے اور دشمنوں کی خاطر و مدارت کرتے تھے۔ اب یہی سلوک جو ہے اولیاء اللہ کا، جتنے اولیاء اللہ کی تبلیغ ہے اس کا دار و مدار انہی باتوں۔ وہ احکام کی پابندی کرتے مگر احکام سمجھانے سے پہلے احکام والے سے دوستی کی طرف راغب کرتے کہ بھئی جس کا حکم ہے پہلے اس سے دوستی کر لو، کیونکہ جب دوستی ہوگی تو بات سمجھ میں آتی ہے، دوستی نہیں ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، اور اس پہ یہ حافظ شیرازی فرمایا، اور شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں اسی بارے میں؟ درستی نگیرد خردمند پیش، نہ سستی کے ناقص کنن قدر خویش۔ دانا سخت گیری کو عمل میں نہیں لاتا، سمجھدار شخص، دانا سمجھدار عقل مند، وہ کبھی بھی جو ہے سختی سے کام نہیں لیتا، نہ اتنی سستی کرتا ہے کہ اپنی قدر گھٹ جائے۔ چلیے اب اس کے بعد آیت 84 آیت ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو ان کی بستیوں سے، ان کے گھروں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ بھی ہوئی۔ اب یہ بات کس بارے میں بولی جا رہی کہ بولے کہ جب مدینہ شریف میں دو عرب قبیلے تھے، اوس و خزرج کا، اور جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ان کے درمیان جنگ جاری رہتی تھی، اور وہاں یہود کے بھی 3 قبیلے تھے، بنو خنیفہ، بنو قریظ اور بنو نذیر۔ ان میں سے یہود کا قبیلہ بنو خنیفہ جو ہے قبیلے اوس، عرب کے قبیلے اوس کے حلیف تھے یعنی دوست تھے، اور اپنے بھائیوں یعنی بنو قریظ کے دشمن تھے، اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے حلیف تھے اور اپنے بھائیوں کے دشمن تھے۔ جب قبیلے اوس و خزرج کے درمیان آپس میں لڑائی ہوتی تو یہودی بھی اپنے اپنے دوست یعنی حلیف جماعتوں کے ساتھ ہو کے ان کے ساتھ لڑتے، اپنے یہودی بھائیوں کے خلاف لڑتے، اور اس طرح وہ اپنے قومی بھائیوں کو قتل کرتے اور خون ریزی کرتے کہ مرتکب ہوتے۔ اور جب ان کے پاس اپنے دوسرے بھائیوں کے کچھ لوگ قیدی ہو کر آتے تو ان سے فدیہ لے کر ان کو چھڑا دیتے اور کہتے کہ اپنے بھائیوں کو قید سے چھڑانا ہم پر ضروری ہے۔ دیکھیے کیا ایمانداری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ ہم جو ہے قتل و خون نہیں کریں گے اور ہم ان کو گھروں سے نہیں نکالیں گے اور ہم ان کو فدیہ دیں گے، تو پہلے 2 وعدوں کو تو عمل نہیں کرتے
کہ ان کا خون و قتل و خون بھی کرتے، ان کے گھروں سے بے گھر بھی کرتے، مگر تیسری بات یہ ہے کہ فدیہ دے کے ان کو ان کا جو ہے ان کا معاوضہ دے کے ان کو چھڑانے میں بولتے کہ یہ ہمارے سے وعدہ ہے اللہ کا کہ ہم اللہ سے وعدہ کرے ہیں تو لہٰذا یہ وعدہ ہم برابر پورا کریں گے، لہٰذا چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ ان سے جو عہد لیا گیا تھا اس کے بموجب ان کے گھروں سے نکالنا ہی ان پر سراسر حرام تھا، ان کے ساتھ خون ریزی کرنا ان کا حرام تھا۔ یہاں پر ان کی اسی رویے کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی سرزنش یعنی ان کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد کی آیت ہے ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسراة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے ان کے گھر سے باہر نکال رہے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا وطن سے نکالے جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت ہو اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا اس سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام میں سے کسی کا انکار کرنا اور کسی ایک پر عمل کر کے اپنے آپ کو عبادت گزار کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسند نہیں ہونے والی بات ہے۔ تو ہمارے آج کے اعمال ویسے ہیں کہ ہم تمام احکام جانتے ہوئے اپنی مطلب کی باتوں کو لے لیتے ہیں، اور جو ہمارے لیے ظاہر میں جو نقصان دہ ثابت ہوتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں۔ نہیں، اگر آپ کو ایمان کام ایمان ہے، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام پہ اور اپنے رسول کی حکم کے اوپر آپ کو اطمینان ہے، یقین ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ ہر حرف کے اوپر، ہر بات کے اوپر پورے اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہو۔ نہیں اگر کسی کو چھوڑنا اور کسی پہ کرنا یہ ایمان کی کمزوری ہو، یہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات میں وعدہ لیا۔ کیا وعدے لیے تھے؟ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کے گھروں سے نہ نکالنا، بنی اسرائیل کے کسی غلام یا لونڈی کو جہاں دیکھو اسے خرید کر مفت آزاد کرا دینا، یہ 3 وعدے تھے۔ ایک دوسرے کو قتل کرنے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنے میں تو تم اللہ سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہو، اور جو قیدی ہو جاتا ہے اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ ایک دوسرے احکام سے تو اعراض کرتے ہو اور صرف فدیہ دینے پر رضامند ہو جاتے ہو، جبکہ ضروری تھا کہ تمام عہد پر عمل کرتے، کہ تمام باتوں پہ عمل کرنا تمہارے لیے ضروری تھا، اور تم 2 باتوں کو چھوڑ دیتے اور ایک بات پہ عمل کر کے بولتے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی فرما برداری کو پسند نہیں فرماتا۔ عہد میں کچھ یعنی اپنے وعدے میں، اپنے عہد میں کچھ ماننا اور کچھ نہ ماننا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اس میں یہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی ایک بات سن لیا 2 باتیں نہیں سنا لہٰذا میں تھوڑا تو اس کی بات پہ خواہش چل رہا ہوں۔ نہیں، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات کو مانا جائے، ہر بات کے اوپر پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ کسی کو چھوڑنا اور کسی کو پسند کر دینا یہ
کم درجے کی مگر منافقت ہی ہوتی ہے۔ اب اس کے اب دیکھیے وہ لوگوں کا یعنی بے ایمان ہونے کے باوجود بھی وہ لوگوں میں جو ہے جو خوف تھا وہ آج کے دور میں ہمارے پاس وہ خوف بھی باقی نہیں رہا۔ اتنے بے ایمانی کے باوجود بھی ان کو جو باتیں جو ایک بات بھی صحیح سمجھے تھے اس کے اوپر کس طریقے سے عمل کرتے تھے، اس کی ایک مثال ہے کہ حضرت عبدالخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سلمان بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحتی میں یعنی ان کے تحت یعنی ان کی سرداری میں جو ہے جہاد پہ گئے تھے، اور جب شہر کا محاصرہ کرنے کے بعد میں شہر کو فتح کر لیا اور بہت سے قیدی بنا لیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ابھی جس کا میں ذکر کیا تھا کہ یہ مدینہ میں یہود کے بہت بڑے امام تھے، جب یہ ایمان لا لیے تھے اور جو ہے صحابی رسول ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو ان میں سے ایک یہودی لونڈی کو 700 دینار میں خرید لیا۔ راس الجالوت یعنی وہاں کا جو سب سے بڑا یہودیوں کا جو تھا، اس کے بعد جب ہم پہنچے تو حضرت عبداللہ بن سلام اس سے کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ لونڈی تیری ہم مذہب ہے یعنی یہودی ہے، میں نے اسے 700 میں خریدا ہے، اب تم اسے مجھ سے خرید لو اور آزاد کر دو۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے، میں 1400 دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں 4000 سے کم میں نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا کہ پھر میں نہیں خریدتا۔ آپ نے فرمایا سن لو، یا تو تو اسے خرید لے اور آزاد کر دے، ورنہ تیرا دین جاتے رہے گا، تیرا دین جاتے رہے گا۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل کو کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کر دیا جانا چاہیے۔ اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کے چھڑا لیا کرو اور انہیں ان کے گھروں سے بے گھر بھی نہ کیا کرو۔ اب یا تو تورات کی بات مان کر اسے خرید لے اور آزاد کر دے، یا تورات کا منکر ہونے کا اقرار کر۔ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں، چنانچہ وہ 4000 دینار میں اس کو خرید لیا۔ آپ نے 2000 لے لیے اور 2000 اس کو لوٹا دیا۔ تو اب اس میں حدیث شریف جو ذکر ہوئی وہ ہے کہ تمام ایماندار، ایک بات اگر اس پہ ہم ادھر ہی بھی یاد رکھیں تو آپ کو بڑے فائدے کی بات ہے، تمام ایماندار دوستی، بھائی چارگی، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں ایک جسم کی مثل ہے۔ تمام ایماندار بھائی چارگی میں، دوستی میں، صلہ رحمی میں اور رحم و کرم میں ایک جسم کی مثل ہیں، ایک جسم کے مانند ہیں، ایک جسم کے جیسے ہیں۔ کسی ایک عضو کو درد سے تمام جسم بےتاب ہو جاتا ہے۔ کسی ایک عضو کو جب جسم کے کسی ایک حصے کو درد پہنچتا ہے تو پورے جسم میں بےتابی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے سارے جہان کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ اور وہ چیزیں کہاں رہی باقی ختم ہو، اب وہ درد وہ احساس ہی ہمارے دماغوں سے نکل گیا وہ چیز، جبکہ حدیث میں سرکار فرما رہی ہے کہ تم لوگ جو کلمہ گو ہیں، جو ایماندار ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر ایک حصے کو جسم کے کسی ایک حصے کو بھی معمولی سے تکلیف ہوتی تو پورے جسم میں تکلیف پہنچتی ہے، اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا۔ لہذا ایک دوسرے مسلمان کی تکلیف کے اوپر تمہارا تڑپنا چاہیے، تم کو تڑپنا، تم کو بے چین ہونا چاہیے۔ دنیا کی رسوائی کے علاوہ قیامت میں ہر وہ عذاب انہیں ملے گا، ہر وہ عذاب انہیں ملے گا جو انہیں دنیا میں مل چکا ہے۔ ہر دوسرا اس سے سختر عذاب ہوگا، کیونکہ پہلے والے عذاب منقطع ہو گئے اور یہ منقطع نہیں ہوگا۔ اب یہ عذاب جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عذاب منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ یہ عذاب تو آپ کو جو ہے قیامت میں بہت اس سے جو ہے آگے جو ہے اس کو جھیلنا ہے آپ کو۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر کے ظالم تر جہش بالحول تحول تر عدل فرمو دست بدتر را بتر
جو بڑا ظالم ہے اس کی جگہ آخرت ہولناک ہے، اس کی جگہ یعنی آخرت میں بڑی ہولناک ہے۔ انصاف ایسے آدمی کو بدتر سے بدتر کہتا ہے، اس لیے کہ ظلم اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ اب آخری اس میں جو ہے اس کی بڑی لمبی ہے، آیت بہت چھوٹی ہے، تفسیر بہت لمبی ہو جا رہی ہے یہاں پہ، اور ضروری ہے اس لیے اس کو بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اب یہ لوگ جو ہماری یہ باتیں تمام جو پہلے ذکر ہوا ہے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان پر سے عذاب ہلکا ہوا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی اللہ کی طرف سے ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اب اس کے اوپر میں صرف احادیث جو اس میں ہے اسی کا ذکر کروں گا، اس سے پہلے جو ہے اولیاء اللہ جو ہے اس کو کس طریقے سے یہ بات کو سمجھایا وہ آپ سن لیں۔ سالک پر لازم ہے، سالک کیا، اس سے پہلے میں بتایا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں، جو اللہ طریقت میں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اس کی معرفت کے حصول کے لیے، اس کی محبت کے حصول کے لیے جو آدمی چلتا ہے، کیونکہ جیسے اولیاء اللہ میں دو زمرے ہوتے ہیں، ایک سالکین ہوتے ہیں، ایک مجازیب ہوتے ہیں۔ تو سالک اس کو بولتے ہیں کہ جو شرع شریف کی تمام احکامات کی پابندی کے ساتھ اللہ کی دوستی کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے، اور مجذوب ہوتا ہے جو حکم کے پابندی سے جو ہے اس کو بے نیاز ہو جاتا، وہ جذب کی کیفیت میں رہتا، یعنی اس کو تمام ہوش و حواس نہیں رہتے، وہ صرف اس کو ایک تجلی جو ہے اس کی ایک نور کی ایک تجلی جو اس کے اوپر پڑتی، تو وہ تجلی کے اثر سے وہ اپنے تمام ہوش و حواس کھو بیٹھتا، تب اس کے اوپر کوئی حکم اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ مگر سالک ہے تو اسی لیے سالکین کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ مجذوب صرف اللہ کا ہو جاتا، دنیا کو بھول جاتا، سالک یہ ہے کہ خدا سے لیتا اور مخلوق کو دیتا۔ تو سالک پر لازم ہے کہ وہ آخرت کی بہتر تجارت کی کوشش کرے اور فقط دنیاوی امور کی طرف، دنیاوی کاموں کی طرف نہ جھکے، اور نہ ہی خواہشات نفسانیہ سے، یعنی اپنی نفسی خواہش کو، اپنی خواہشوں کو پورا کریں، شیطان کے کہنے پر کسی کا خون بہائے، اور نہ ہی اصل فطرت کے خلاف عمل کرے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر چونکہ انسان کی تخلیق جو ہے نا وہ فطرت پہ ہوئی ہے، یہ حدیث شریف ہے، اور فطرت میں انسان کی نیکی ہوتی ہے، فطرت میں بھلائی ہوتی ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، مگر چونکہ اس کے بعد میں انسان اپنے نفع نقصان اور اپنے مادی خواہشات کے تابع ہو کے، اپنی شیطانی وسوسوں کے تابع ہو کے پورے یہ گناہ اور سزا کے جو ہے راستوں کو جو ہے پسند کرتا، چھوڑتا، یہ اپنی عقل سے کام لیتا، مگر جبکہ فطرت میں یہ ہے کہ فطرت میں اطاعت گزاری ہے، فطرت میں نافرمانی نہیں ہے، فطرت میں ہمیشہ جو ہے وفاداری ہے، محبت ہے، خلوص ہے، یہ فطری تقاضے ہے، کیونکہ جس پہ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کیا ہے، اور اگر ایسا کرے گا تو بدبخت ہوگا۔ اور یہ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی مصیبت یا دکھ کی وجہ سے قتل نہ کرے، اسی لیے ہمارے پاس خودکشی حرام ہے، اور خودکشی جو ہے کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے وہ تو لعنتی ہے، وہ تو اس کی جو ہے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی، تو لہذا اپنی جان کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچانا، اب نہ جنگلوں میں چلے جانا، اب وہ لوگ جو ہے جو جنگلوں میں چلے جائے کہ دنیا سے بیدار ہو کے جو ہے جو دنیا چھوڑ دینے کی بات ہے، تو بولے اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اس لیے ہاں اب اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ بعض بزرگوں کے بارے میں ایسی روایتیں آتی ہیں کہ وہ جنگل، تو وہ استثنائی کیفیات ہوتی ہیں، وہ دلیل میں نہیں لا سکتے۔ جس طریقے سے ہم مجذوبوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کی کرامتیں، ہم ان کی فضیلت، ان کی بزرگی کی باتیں کرتے ہیں، مگر مثال میں ہم ان کو نہیں لاتے،
کیونکہ وہ ہمارے لیے ان کی تخلید ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتی، تخلید سالک کی ضروری ہوتی ہے، تخلید مجذوب کی نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے اگر بعض اولیاء اللہ کے جو بارے میں ہے کہ جو جنگلوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ ایک استثنائی کیفیت ہے، انشاءاللہ وقت کے اوپر میں اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ مگر یہاں پر حکم یہ ہے کہ تم جنگلوں میں نہیں جانا اور سرگردہ مت پھرو، اور ایسا کرے تو وہ اپنے ان سے اور اپنے دین سے جہالت کا ثبوت دینا ہے اور کم عقلی کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف ہے کہ بعض صحابہ کرام کا ارادہ ہوا کہ وہ کپڑوں کی بجائے ٹاٹ لپیٹیں اور گھروں میں رہنے کی بجائے جنگلوں میں چلے جائیں اور پھر واپس نہ آئیں، اور نہ ہی گوشت کھائیں اور نہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی نہیں رکھتا، میں بیویوں کے پاس جاتا ہوں، میں گھروں میں رہتا ہوں، میں گوشت کھاتا ہوں، یہ سارے کام میری سنتیں ہیں۔ جو بھی میری سنتوں سے اعراض کرے گا، جو بھی میری سنتوں سے منہ پھیرے گا، وہ مجھ سے نہیں۔ جب صحابہ کرام نے سنا تو اپنے ارادوں کو ترک کر دیا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر اور صاحب حق کو اس کا حق ادا کرو، ہر حقدار کو جو اس کا حق ہے وہ ادا کرو۔ ماں کا جو حق ہے اس کو ادا کرو، باپ کا حق باپ کو ادا کرو، دوست کا حق دوست کو ادا کرو۔ آج ہمارے ساتھ یہ دشمنیاں یہ تمام فسادیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے، ہم حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیا، میرے کو تکلیف پڑ گئی، کیوں؟ آپ کو حق دینے میں تکلف محسوس ہو رہا ہے، آپ اس کو ہے اس کے جو حق ہے اس کی عزت ہے اس کو دے دو۔ تو جو اگر انسان جب یہ طبیعت بنا لے کہ میں کسی کا حق دخل نہیں دوں گا، کسی کے حق کو جو طرف نہیں کروں گا، تو وہ ایک انسان اس کی طبیعت میں انصاف پیدا ہوتا کہ اس کو نہ حسد سے کوئی سروکار رہتا، نہ بغض سے سروکار رہتا، نہ کوئی کینے سے نہ کپٹ سے، کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ بڑا خوشحال زندگی جیے کہ میں بڑا مطمئن ہوں، مولا تو جس کا حق ہے میں ادا کر دیا۔ اور اللہ کا حکم ہے وَآتِ كُلِّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، اور صاحب حق کا حق ادا کرو۔ کمال تو اسی میں ہے کہ خیوط سے تجاوز کر کے، یعنی قید و بندش سے آگے بڑھ کے عالم شہود تک پہنچے۔ اتنی دوستی کرے تو کبھی ملاقات بھی تو ہونا نا، دوست سے کبھی ملاقات بھی تو ہونا نا۔ اب یہ بات آپ لوگوں کو جو ہے عجیب لگ رہی ہوں گی، مگر حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب حدیث احسان کا جب ذکر فرمائے تو وہی فرمایا کہ جب بندہ جب عبادت کرتا ہے تو بولے کہ جب تم عبادت کرو تو یقین کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس کا ناقص مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب صوفیاء کرام اس کو دو طریقے سے تشبیہ کرے کہ جو اللہ کو دیکھنے والے مومنین ہیں وہ مشاہدے کی دنیا میں ہیں، اور اللہ جن کو دیکھنے والا ہے وہ مراقبے کی دنیا میں ہے۔ تو اس طریقے سے ایک مشاہدہ ہوتا، ایک مراقبہ ہوتا، تو نہیں دیکھتے، اسی لیے کہ اللہ تم کو بولے عالم شہود تک، یعنی دیکھنے تک پہنچ جاؤ، کیونکہ اللہ رسول اللہ بولے کہ ایماندار جب ایمان تم کو نصیب ہوں گا، تم ایمان کامل جب ہوں گا تو تم جب عبادت کرو تو تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ عارف کامل تو ہر شے میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ کا عرفان نصیب ہو جاتا اور جو اللہ تعالیٰ جس کو اپنی دوستی سے جو ہے نواز دیتا، تو بولے انہیں ہر چیز میں سوائے خدا کے کچھ نہیں دیکھتا، اس کو سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کس سے مانگوں اور کہاں مانگوں، کہاں بھاگوں، جبکہ اسی کا حکم ہے۔ اس لیے کہ یعنی جب ہر چیز میں تو ہی ہے تو پھر میرا غیر سے میرا کوئی تعلق کیا ہے؟ تو اسی طریقے سے اب اس کو وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ آئینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں جاؤ گے وہاں اللہ ہی ہوگا، جہاں جاؤ گے وہاں اللہ ہی ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل کرتا ہے،
جو اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ تو کل مر جائے گا، اگر اس سے کہا جائے کہ تو کل مر جائے گا، تو پھر بھی وہ علم کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کی خود کو خوش کرنے کے لیے ہوں، لہذا بقیہ زندگی تک اسے کیوں چھوڑوں۔ 2 لمحے بھی اگر میرے کو مرنے میں دیر ہے تو میں وہ 2 لمحے بھی اس کے ذکر سے کیوں غافل رہوں۔ اسی لیے طالب حق یعنی حق کی طلب کرنے والے کہ وہ راستے پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالص رکھے، کیونکہ خلوص نیت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، نیت میں اخلاص سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے، کیونکہ ہر حدیث کی پہلی حدیث کی ہر کتاب جو بھی آپ بخاری کسی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیے، اس میں پہلی حدیث آپ کو ملیں گی انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو بولے خلوص نیت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہوتا، نیت کو خالص رکھا جائے تاکہ اس نیک نیتی پر موت آئے۔ اب قیدی کیا ہوتے ہیں؟ تو بولے کہ قیدی جو ہے، قیدیوں کی جو اقسام اولیاء اللہ بتائے وہ ہے، بعض وہ جو اپنی خواہشات کے پابند ہیں، بعض وہ ہیں جو اپنی خواہشات کے اس میں قید ہیں، پابند ہیں۔ ان کا علاج یہ ہے کہ انہیں راہ حق کی رہبری کی جائے، انہیں صحیح راستہ دکھایا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی جو ہے روشنی دکھاؤ۔ ارے تو کی دنیا میں تیری دنیا ہے، تیری خواہشات کی دنیا بڑی محدود ہے، وہ دنیا میں آ جا، یہ دنیا بڑی پرنور دنیا ہے، بڑی پربہار دنیا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، ان کا علاج یہ ہے کہ انہیں موت بار بار یاد دلائی جائے، انہیں موت بار بار یاد دلائی جائے کہ بھائی دیکھو مرنا ہے، اس لیے کہ جب دنیا جو سب چھوڑ کے جانا ہے تو پھر اتنی محبت تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو شاید اس کی دنیا کی محبت میں کچھ کمی آ جائے۔ بعض وہ ہیں جو وسوسے کے مرض میں مبتلا ہیں، وہ بھی وسوسے کے قیدی ہیں، ہمیشہ وسوسے ستاتے رہتے ہیں ان کو، تو ایسے لوگوں کو شیطان ہر وقت سوار رہتا ہے۔ ان کا علاج یہ ہے کہ دلائل و براہین یعنی دلیلوں سے اور ثبوتوں سے ان کے ذریعے انہیں یقین کا راستہ دکھایا جائے، تاکہ وہ شکوک و ظنیات اور زن یعنی گمان سے، شکوک و گمان کی دنیا سے اور اندازے سے بچ جائیں اور غلط تخلیق سے نجات پا کر درجہ یقین کو پہنچ جائیں۔ اس بارے میں مولانا روم فرماتے کہ ذکر حق کن بانگ تو بانگ غورا راب سوز، چشم نرگز راضی کرگس بدود، ذکر الہی ایسا کر، ذکر الہی ایسا کر کہ الو کی آواز بھی دب جائے، یعنی اپنے نفس کی آواز بھی دب جائے۔ اب اس کا چوتھا قیدی کون ہوتا؟ بعض اپنے صفات کے خیالات اور اپنے وجود کے توہمات میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں کہ وہ اپنی ہستی سے باہر ہی نہیں نکلتے، وہ اپنے میں ہمیشہ جو ہے گم رہتے کہ یعنی اتنے بیماری ان پہ تاری ہو جاتی کہ وہ ہمیشہ جو ہے اپنے صفات کے خیالات میں، اپنے بارے میں، اپنے وجود جو وہم ہے اسی کی دنیا میں وہ لوگ جو ہے پھنسے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کا علاج یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو وجود حق کا ایسے طریق سمجھایا جائے کہ وہ اپنی ہستی موہوم کو تصور میں بھی نہ لائے، اس لیے کہ جب معلوم ہے کہ تمہاری اصل کیا ہے، نہ جینا تمہارے بس میں ہے، نہ کھانا، ہر چیز تمہارے بس سے نہیں ہے، اس کے بعد ہر چیز اس کے فضل اس کے کرم سے ہے۔ جب یہ بات مان لی جائے تو پھر تم کن وسوسوں میں اور کیوں وہم کی دنیا میں کیوں مبتلا رہتے ہیں۔ اب آخری قیدی کون ہوتے ہیں؟ اب یہ 4 تو یہ دنیا دار قیدیاں ہیں، اب ایک چوتھا قیدی ہوتا اللہ کا ولی، 5واں قیدی ہے اللہ کا ولی۔ اب یہ کیسے قیدی ہوتے ہیں؟ بولے ایسے قیدی، یہ اللہ تعالیٰ کی قبضے میں رہتے یہ لوگ۔ اب یہ لوگ نہ اپنے صفات کے خیالات میں قید ہے، نہ دنیا کی محبت میں قید ہے،
نہ اپنے جو ہے خواہشات میں قید ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں قید ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت میں قید ہیں یہ لوگ. تو یہ وہ قیدی ہیں جو یہ اولیاء اللہ ہیں. ایسے قیدی کا نہ کوئی علاج ہے نہ ہی نجات کا امکان ہے. ایسے قیدی کا کوئی علاج اور کوئی نجات کا امکان نہیں ہے، اور نہ کسی کو ان کو چھڑانے کی طاقت ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی فدیہ یا بدلہ ہے. اب یہ نہیں کہ ان کو اتنا دے کے ان کو چھڑا لیں گے، نہیں، اب ان کی کوئی ان کو نہیں چھڑا سکتا، اور نہ ہی وہاں کسی کی رسائی، بلکہ ان تک پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے، اور نہ ان کو وہاں سے بھاگنے کا چارہ ہے. یہ اولیاء کاملین کا مقام ہے. جس نے یہ طریقہ اختیار کیا وہ اپنے مطلوب تک پہنچ گیا، اور وہ دل کے اندھے پن سے بچ جائے گا. شاید حق سے باریاب ہو کر دنیا و آخرت کے اندھیروں سے محفوظ ہو جائے گا. اب اس کے بارے میں کیونکہ وہ بہت لمبی تھی، اس لیے مجھے جو ہے کیونکہ بہت مستند احادیث وغیرہ سے اس کو جو ہے صاحب جلالت جو ہے اس کو جو ہے پیش کیے ہیں، تو میں سمجھا کہ آپ کی ذرا تفصیل ہو جائے گی، مگر بہت پیاری باتیں ہیں، سن لیجیے تھوڑی دیر. کیونکہ یہ آیت کے تحت کہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، یعنی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی. تو اب یہ لوگوں کی تعریف، یہ لوگوں کا تفصیل، یہ اب احادیث سے یہ لوگ کیسے ہیں، تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن عوف جو بنی عامر بن لوئی کے حلیف تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے، بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا تاکہ جزیہ لے آئیں، ٹیکس جو ہے لے آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے لوگوں سے صلح کر لی تھی اور علا بن حضرمی کو ان پر مقرر فرمایا تھا. چنانچہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر آئے. انصاری نے ان کے آنے کی خبر سنی، انصاری یعنی جو مدینے کے جو انصار تھے، انہوں نے جو اطلاع ملی کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح آ گئے تو صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ لوگ آپ کے سامنے آئے. آپ نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا، میں گمان کرتا ہوں کہ تم لوگ ابو عبیدہ کے آنے کی اور کچھ لانے کی خبر سن کر آئے ہو. ٹیکس وصول کرنے گئے تھے تب انہوں لا لیے تو جو ہے اطلاع مل گئی کہ انہوں آ گئے، تب ہم کو بھی اپنا حصہ مل جائے گا بول کے سو آ گئے. آئے لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا تو تمہیں خوشخبری ہو اور تم امید رکھو اس چیز کی جو تمہیں خوش کر دے گی. اللہ کی قسم میں تمہارے فخر سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں تمہارے فخر سے یعنی تمہاری غربت سے، تمہاری جو ہے مسکینی سے مجھے ڈر نہیں ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے، یعنی دنیا کی محبت میں تم لوگ گرفتار ہو جاؤ. یہ چیز میرے کو ڈر ہے اس بات کا. صرف مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں تمہارے لیے جو ہے دنیا جو ہے تمہارے لیے کچھ ہے نا، دنیا کی محبت میں تم لوگ گرفتار ہو جاؤ گے. جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی تھی تو تم رغبت کرنے لگو گے جس طرح وہ رغبت کرنے لگے، اور تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا. یعنی دنیا کی محبت میں پھنس جانا یہ ایمان کی کمزوری ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں تم کو ہم بھیجے تو تمہارے اوپر پابندیاں عائد کرتی ہیں نا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، تو لہذا ایک طرح سے تم ہماری خیر میں ہو گئے.
تمہاری خواہشات تمہاری مرضی کے تحت نہیں رہے، ہمارے حکم کے تابع ہو گئے، تو لہذا وہ تمہارے لیے قید خانہ ہے۔ اب چونکہ ہم تمہارے لیے آخرت میں بہت عظیم الشان نعمتیں رکھی ہیں، تو لہذا یہ قید خانے سے جب تم آزاد ہوں گے تو ہماری جنت میں آئیں گے، اور ہماری جنتوں میں تمہارے لیے بہت بہت آرام کی جگہ رکھی ہے ہم۔ اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت دے دی ہے، اس لیے کہ اس کو مرنے کے بعد قبر میں عذاب میں جانا ہے، اس کو جہنم میں، اس میں آگ میں جانا ہے، تو اب اس کے لیے یہ دنیا جو ہے انہیں جو دنیا کی لذتیں جو آرام اٹھانا ہے وہ دنیا میں اٹھا لے گا، مگر اس کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ حضرت جابر، یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ کے دونوں طرف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کا، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا اسے مرا ہوا دیکھا۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ تم میں سے کون اسے 1 درہم میں، 1 پیسے میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام فرمائے، عرض کیا، ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتا، اور ہم اسے لے کر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، یا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، حالانکہ اب تو یہ مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اللہ کی، ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اسے دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اگر میں تیری کوئی محبوب چیز میں کوئی بندے کی جو ہے، میں اگر اسے دنیا میں اسے نہیں دیتا اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ صحیح بخاری۔ سعد بن ابراہیم اپنے والد حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا، اور وہ روزہ دار تھے، تو کہا کہ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ ایک چادر میں انہیں کفن دیا گیا کہ اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو دونوں پاؤں کھل جاتے، اور اگر دونوں پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا، اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ بھی کہا کہ حمزہ شہید ہوئے اور وہ ہم سے بہتر تھے۔ پھر ہم پر دنیا وسیع کر دی گئی، یعنی دنیا کے آرام ہمارے لیے جو ہے، یعنی وہ لوگ تو ایسی زندگی سے، ایسی دنیا سے گئے کہ جب کفن بھی جو ہے ان کے خط کے برابر نہیں تھا، اور ہمارے لیے جو ہے دنیا جو ہے تھوڑی وسیع کشادہ کر دی گئی۔ یا یہ کہا ہمیں دنیا دی گئی اور ہمیں خوف ہوا کہ ہمارے نیکیاں جلد دے دی جائیں گی، ہماری نیکیاں جلد دے دی گئی۔ اب سمجھ دیکھیے صحابہ کی، یعنی جب دنیا کے تھوڑا آرام ملا تو ان کو یہ خوف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیاں دنیا میں دے دیا کیا، یعنی کہیں اس کا حصہ ہمارا جنت میں سے کم تو نہیں ہو گیا۔ دنیا میں ہمارے کو جو ہے اس کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا گیا تو شاید خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ جنت میں اس کا حصہ کم ہو جائے۔ پھر رونے لگے، یہاں تک کہ کھانا چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری۔ ابو الخیر رضی اللہ عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تو احد والوں پر نماز پڑھی، یعنی شہدائے احد پر، جس طرح مردوں پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر منبر کی طرف لوٹے اور فرمایا کہ میں آگے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، واللہ میں اپنے حوض کی طرف ابھی دیکھ رہا ہوں
یعنی حوض کوثر کی طرف، جنت میں آپ کو جو حوض دیا جائے گا اس کے، میں اپنے حوض کی طرف ابھی دیکھ رہا ہوں، اور زمین کے خزانے کی کنجیاں دیا گیا ہوں، اور یہ فرمایا کہ زمین کی کنجیاں مجھے دے دی گئی ہیں، اور بخدا مجھے اس کا خوف نہیں، اور بخدا مجھے اس کا خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے۔ اب اس حدیث کی موضوع سے اگر کوئی یہ شخص کسی عقیدے کا اگر کوئی یہ بولے کہ فلاں مسلمان شرک بھی کر رہا ہے تو یہ حدیث کا خلاف ہوگی، کہ نبی کریم فرمائے کہ مجھے اب یہ بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت میں کوئی شرک کرے گا، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم حصول دنیا میں یعنی دنیا کی لذت میں، دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے۔ بخاری شریف۔ زبیر حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کچھ مانگا، آپ نے مجھے دے دیا، پھر میں نے آپ سے مانگا، آپ نے پھر مجھے دے دیا، اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے حکیم، یہ مال سب شیریں چیز ہے، جو شخص اس کو بغیر حرص کے لے گا اس کے لیے اس میں برکت دی جائے گی، اور جو شخص اس کو لالچ کے ساتھ مانگے گا اس کے لیے اس میں برکت نہ دی جائے گی، اور وہ مثل اس شخص کے ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کسی سے بہتر ہے۔ دینے والے کی کچھ دینے کی کوشش کرو، لینے کی طلب مت رکھو، یعنی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہو۔ حضرت حکیم کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اس کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، میں آپ کے بعد کسی سے سوال نہ کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ سے سوال کرنا سنت صحابہ تھی۔ اب یہ جو بولا جاتا ہے کہ نہیں مانگنا، تو بھئی یہ صحابی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بولے کہ رسول اللہ سے صحابہ سوال کرتے تھے، اب آپ بول رہے ہیں کہ آپ کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں گا، یہاں تک کہ دنیا سے سدھار جاؤں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت حکیم کو وظیفہ دینے کے لیے بلاتے رہے، لیکن وہ اس میں سے کچھ قبول کرنے سے انکار کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں ان کو بلایا تاکہ ان کو وظیفہ دیں، مگر انہوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا، اے مسلمانوں، میں حکیم کو ان کا وہ حق جو اللہ نے ان کے لیے اس مال غنیمت میں مقرر فرمایا ہے دینا چاہتا ہوں، مگر وہ اس کے لینے سے انکار کرتے ہیں۔ الغرض حضرت حکیم نے رسول اللہ کے بعد کسی سے مرتے دم تک سوال نہیں کیا۔ کیونکہ کافی ہے۔ ایک حدیث جو بہت بے انتہا جو ہے، ابھی بہت ساری ہے، بہت لمبی ہو جا رہی، مگر یہاں پر ایک حدیث جو ہے بہت میرے کو پسند آئی، اور یقیناً سب حدیثیں ہیں اس موضوع کے حساب سے بہت ہی پیاری ہے۔ سننے کی حدیث ہے، آپ لوگ یاد کرو، بہت کام یعنی دنیا کے بدلے تم، اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ دنیا کے بدلے تم جو ہے یعنی مت بیچو دنیا کو، آخرت کے بدلے دنیا جو ہے مت خریدو۔ تو اسی ضمن میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنے کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا
تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر دی، میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو، یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی لمبائی میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ جس کے سائے کی لمبائی میں ایک سوار یعنی گھوڑے پہ اگر چلتا رہے تو 100 سال تک چلتا رہے گا۔ اتنا لمبا درخت تم کو جنت میں اس کے عوض میں بھی دیا جائے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکشی ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایک ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر وائے قسمت، بدنصیبی قسمت کی اس کے کہ دنیاوی مال و متاع کے لالچ اور طمع آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیے، مجلس میں موجود ایک صحابی ہے ابی دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح یہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں تمہیں وہ درخت ملے گا۔ حضرت ابی دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابی دہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہوں؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں ہے اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تمہارے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابی دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں، اس خوبصورت دیوار کے بدلوں میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو دہدہ سے 600 کھجوروں کا باغ کا قبضہ مل جائے؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مجلس میں موجود صحابہ کرام صلی اللہ علیہ نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو دہدہ نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا۔ جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابی دہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے، جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت، محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہے، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ابو دردہ میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ اے کاش وہ ابو دردہ ہوتا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے. گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ محل اور کنواں سب بیچ دیا. بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی. اس نے اپنے خاوند سے پوچھا ابو دردہ کتنے میں بیچا ہے؟ ابو دردہ نے اپنی بیوی سے کہا میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے. کیونکہ سرکار بولے گا جتنا دیا اتنا ملیں گا. تو اب 600 درخت ہو تو اب 600 درخت وہاں پہ. تو بولے میں نے یہاں کا ایک درخت وہاں کے ایک بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے. ابو دردہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا ابو دردہ تو نے منافع کا سودا کیا. تو نے منافع کا سودا کیا. تو اب اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ بھی صحابی تھے جو جنت کی بشارت کے اوپر بھی جو ہے ان کو یقین نہیں تھا. اور یہ بھی صحابی تھے کہ صرف آپ کے فرمان کے اوپر ایک کھجور کے ایک جھاڑ کے بدلے میں اپنا 600 جھاڑوں کھجوروں والا باغ پورا بولے گی یہ لے لو. تو یہ معاملہ یقین کا ہے. تو اب اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام جنت دینے اور نہیں دینے کے مختار ہیں. سبحان اللہ. کہ مدینے میں بیٹھ کے سرکار فرما رہے ہیں کہ تم کو جنت میں اتنے جھاڑ ملیں گے, اس کا فاصلہ بتا رہے ہیں, اس کی کیفیت بتا رہے ہیں, اس کے حالات بتا رہے ہیں. تو یہ تمام باتوں سے کہ اب یقین کی کیفیت ہے کہ جو صحابہ جو رسول اللہ پہ کس طرح یقین کرتے تھے. تو پتہ کیا چلا کہ جب تم اللہ اس کے رسول کی بات پہ یقین کرو گے تو پھر تم کو دنیا کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے گی اور پھر آخرت کی نعمتوں کا تم اندازہ لگا سکو گے. اور جو تم اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے تو وہ نوجوان کی طرح وہ کھجور کا جھاڑ بھی بیچنے سے تمہارے کو تکلیف ہوگی. تو جب تک آپ بھلائیوں کو اور نیکیوں کو جو اللہ اس کے رسول کے تعلیمات میں اور جو بتائی گئی ہیں اس کو آپ جب سمجھیں گے اور اس کو آپ یقین کریں گے کہ میرے کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں اپنے پاس سے اس کی عوض میں بڑی بڑی نعمتیں اور بڑے انعامات میرے لیے رکھا ہے, تو یہ دنیا کی قدر و قیمت جو ہے آپ کو بہت چھوٹی لگے گی. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وغير الطيبين الطاهرين وعلى أوليائه الكاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر أمورنا وحسن مرادنا واشفنا واشف مرضانا واصلح ذات بيننا وأهلك أعدائنا وادمس وجوههم وانصرهم على مكانتهم واختم على أفواههم يا أفضل القادرين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين وتجعلنا من المقربين لديك. اللهم تحشرنا في زمرة أهل بيت رسول الله وفي زمرة الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.